Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kayfa halukum fi hadzal sabah al-mubarak? Alaikum bi khairin fi hadzal sabah. وكذلك أسرتكم بخير وكذلك أخواتكم بخير وكذلك إخوانكم بخير. نعم. أحبتي في الله عزني الله وإياكم جميعا. اسمحوا لي أن أكون مدرستكم أن أكون مدرسا في مادة فقه الدعوة في كتاب ست ضرار من أصول أهل الآثار. نعم، ست ضرار من أصول أهل الآثار. ست ضرار من أصول أهل الآثار. نعم. أحبتي في الله، أرجوكم الاهتمام في هذا الدرس لأن هذا الدرس شيء مهم، ونحن لابد أن نركز هذا الدرس لأن هذا الدرس سيجعلنا من الدعاة إلى الله عز وجل. نعم، من الدعاة إلى الله عز وجل خير، ليس بخير، وإنما خيرا وربانيا. نعم، كن داعيا ربانيا، كن داعيا أو كن مربيا إلى الله عز وجل. نعم. في الأسبوع الماضي قد تكلمنا ما يتعلق بمقدمة. نعم، بالمقدمة طريق الأصل الثاني طريق واحد atau jalan tauhid atau jalan yang lurus atau jalan yang utama. Ya, dia harus mengikuti dalam dakwah itu, dia harus punya jalan. Ya, punya jalan, dan jalan yang harus punya jalan baik cara ilmu, ya, itu harus benar-benar sesuai, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalannya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thumma al-an ننتقل في هذا الدرس في هذا الباب تعريف الطريق. نعم. انظر إلى الشاشة أو انظر إلى ما هذا؟ إلى الكتاب. نعم، انظر إلى الكتاب. نقرأ أولا. تعريف الطريق من كلام ابن القيم الأول نتبين الطريق ونتبين عن المقصود بالطريق هنا أو هو الركن الثاني من أركان التوحيد بعد شهادة أن لا إله إلا الله، أي شهادة أن محمد رسول الله، وهو أيضا الركن الثاني من أركان العمل المتقبل، إذ لا يقبل عملا كما هو معلوم عندنا إلا بالشرطين. الأول ما هذا؟ الأول الإخلاص الدين لله عز وجل، الإخلاص كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، هذا الدليل يدل على هذا الأول، الإخلاص الدين لله تعالى. ثم ثانيا تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست الآن بصدد الاستدلال لهذه القاعدة المشهورة. نعم، لأن الغاية من هذا المبحث هو بيان السبيل النبوية التي لا يوصل إلى الله سواها، فإن الجهل بالطريق وأفادها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وبيان أن هذه السبيل الواحدة لا يجوز الافتئات فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعاء أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر،
أو غير ذلك مما يعلم بطلانه من دين الله الذي جاء ليوحد أهله لا ليفرقهم. وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظر إلى الشاشة. وقد جاء تفسير هذا الحبل الكفيل بجمع المسلمين بكتاب الله تعالى. قال ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ انظر ماذا قال ابن مسعود رضي الله: إن هذا صراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلما. هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله واعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. نعم، هناك الآثار فائدتان. هناك فائدة من الأثر، من هذا الأثر الأول أن الصراط واحد وإنما تحتف به الشياطين بحيث تفريق الناس من حوله ولا تجد سبيلا إلى تفريقهم أحسن من الدعاء تعدده. فكل من رام إيهام الناس أن الحق ليس محجورا في سبيل واحدة فإنما هو شيطان. وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. الثاني تفسير حبل الله. نعم، حبل الله الذي يجب أن يعتصم به المسلمين ليتحدوا بكتاب الله. وهذا لا يتعارض مع قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: الصراط المستقيم الذي طرقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لهم الكتاب والسنة كما قال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. ماذا؟ كتاب الله وسنتي. قال النبي سنتي، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. سنتي هذا ماذا؟ الحديث من أحاديث أو أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم. وذلك كذلك أيضا لأن السنة ككتاب الله في كونها وحيا ثم هي تفسير لكتاب الله، بل خير من فسر كلامه تعالى من خلقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ماذا قال في سورة النجم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الدليل في سورة النجم والنجم إذا هوى. نعم، لولا أخطأت في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. سبحان الله. هذا من حبل الله الذي قد بين ابن مسعود radhiyallahu anhu. Jadi perkataan Ibnu Mas'ud ini ya menjelaskan tentang suatu jalan, ya, suatu jalan di mana jalan itu ada jalan yang lurus dan ada jalan yang bercabang-cabang. Nah, jalan yang lurus ini adalah dengan kita berpegang teguh kepada talinya Allah. Talinya Allah, habl itu dia tali. Jadi kalau ada tali tali digabungkan, ya, itu bahasa secara harfiahnya, ya, hablullahi wa kitabullah. Nah, Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya hablullah itu adalah kitabnya Allah. Apa itu Al-Quran? Makanya ketika ada perdebatan, ya, ada segala sesuatu yang belum paham dan lain sebagainya, atau ada sesuatu kesalahan, maka harus berpegang teguh kepada apa? Kepada talinya Allah, ya, kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa talinya Allah atau pengikatnya Allah?
pengikat, bukan pengikatnya Allah, pengikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu dengan kita berpegang teguh pada Al-Qur'an. Ada dua faedah yang dijelaskan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satunya faedah yang pertama adalah menunjukkan bahwasannya jalan yang hak itu adalah jalan kita berpegang, jalan itu hakikatnya satu, ya. Jalan kebenaran itu hakikatnya satu, ya. Jalan kebenaran itu hakikatnya satu. Makanya di pertemuan sebelumnya Ustaz telah menjelaskan wa anna hadha siratal mustaqima la tattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Rasulullah SAW itu membuat suatu garis lurus. Kemudian setelah membuat garis lurus, Rasulullah SAW membuat garis ke kanan kemudian ke kiri dan berikutnya. Terus, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan menyebutkan ayat di Al-Quran Al-Karim, boleh menyebutkan wa anna hadza siratal mustaqim wa la tattabi'us subul. Wa anna menunjukkan garis lurus ini. Garis lurus itu satu, ya. Maksudnya apa? Jalan kebenaran itu satu. Ya, tidak ada jalan kebenaran itu ada dua, tidak ada. Tidak ada. Jalan kebenaran itu satu. Ya. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Nah, waqad qala Allah Ta'ala فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Nah, ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Subhanallah. Apa sih yang setelah kebenaran kecuali ya kesesatan, kedolalan, ya. Makanya perlu diperhatikan bahwasanya apapun ceritanya dalam berdakwah terutama, ya, kita harus mengikuti jalan yang utama, jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kebenaran itu mutlak, ya. Tidak ada kebenaran itu samar-samar atau apa gitu, ya. Apalagi dipertegas famadza ba'dal haqq illa dhalal, ya. Nih. Kemudian ats-tsani, faedah yang kedua adalah tafsiru hablullah. Nah, tafsir hablullah itu ikatan Allah Subhanahu wa taala yang mana diwajibkan kita sebagai seorang muslim untuk berpegang teguh kepada talinya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih talinya Allah? Kitabullah, Al-Qur'an. Wa hadza la yata'arradu ma'a qawli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. As-siratal mustaqim, ya. Wa dzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka lahumul kitab wa sunnah. Nah, dan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita semuanya berkaitan dengan konsekuensi ketika kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wah, apa sih yang terjadi? Nah, dan ini nih. Zaraktu fikum an tamassaktum bihi lan tadilu ba'di abada. Nah, sungguh telah aku tinggalkan agar kalian untuk berpegang teguh, ya, supaya antum itu selamat. Itu apa? Kitabullah sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sepele. Ini banyak sekali kaum muslimin yang menyepelekan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu juga, kita tidak boleh yang namanya meninggalkan kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jangan berdakwah atau jangan menuntut ilmu dengan pemahaman kita sendiri, jangan. Tetapi apa? Dengan berguru, dengan talaqi, mulazamah kepada seorang ustaz yang memang benar-benar faqih di bidang ilmunya. Wadzalika aidan li anna sunnati ka kitabillah fi kaunihi. Nah, sunnah ini, ya, karena hablullah nih. Ya, hablullah ini dimaksudkan apa? Kitabullah. Nah, kitabullah juga bisa dikorelasikan dengan sunnah. Karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu merupakan apa? Merupakan wahyu, dan itu merupakan merupakan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Apalagi di surah An-Najm pernah disampaikan
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguh tidak ada lisan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali lisan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisannya tetapi isi yang disampaikannya itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah An-Nahl kadzalik wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Wa qalat Aisyah kadzalik kana khuluquhu al-Qur'an. Ya kan? Nabi ini Masya Allah akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitabullah, ya. Walidhalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu idza dabbat ilaihim al-firqah bil istimsak bi sunnatihi. Faqala wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bis-sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa'iyadu billah. Dan ini biasa disampaikan di khutbah Jumat, ya. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya. Idza dabat alaihim al-firqah, ya, jikalau terjadi perpecahan kelompok di dalam Islam ini, bil istimsak, maka disarankan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat suatu perbedaan, perpecahan banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para sahabat, tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kepadanya, wa'adu 'alaiha bin nawajid, dan berpegang teguh seperti bara api. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara bid'ah dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perbuatan atau perkara-perkara baru itu adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Qala Ibnu Battah rahimahullah ta'ala fi bayan sebab ijtima'i kalimat as-salaf ala aqidah wahidah. Naam, nanti kita lanjutkan perkataan sedikit ini. Insyaallah intinya ikhwan, kita diminta untuk berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dalam dakwah atau menuntut ilmu kita abaikan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Nas'alullah an yaj'alana min al-mujtahidin fi talab al-ilm, wa nas'alullah an yaj'alana min ibadi salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran lakum wa la husni istima'ikum wa ihtimamikum. Barakallahu fiikum. Nahtadim bidu'aika fi al-majlis. قبل أن نختتم وأرجو منكم الاهتمام والانضباط في هذا الدرس. إن كنت تريد أن تسأل ما يتعلق بهذا الدرس فليتفضل مشكورا مأجورا. نعم، نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.